السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں ایک اہم موضوع لے کر کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ آج ہمارا موضوع ہے رمضان کی تعظیم کرنے پر ثواب کیا ہے، جزا کیا ہے، بدلہ کیا ہے، اللہ کی بارگاہ سے انعام و اکرام کی بارش کیا ہے، اور رمضان کی تعظیم نہ کرنے پر سزا کیا ہے۔ تو سب سے پہلے ایک واقعہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ ایک شخص جس کا نام محمد تھا، کبھی نماز نہیں پڑھتا، کبھی روزے نہیں رکھتا، نیک عمل کچھ بھی نہیں کرتا، نہ نماز پڑھتا نہ روزے رکھتا، پورا سال گزر جاتا، نماز نہیں پڑھتا تھا۔ مگر جب رمضان کا مہینہ آتا تو رمضان کے مہینے کی تعظیم میں اچھے طریقے سے غسل کرتا، اچھا کپڑا پہنتا، خوشبو لگاتا، عطر لگاتا، اور پھر رمضان کی تعظیم میں پورا کا پورا مہینہ پابندی کے ساتھ روزے رکھتا، نمازیں ادا کرتا، جو نمازیں اس کی قضا رہ گئی ہیں ان نمازوں کو ادا کرتا، نیک عمل کرتا، خیرات کرتا، تلاوت کرتا، قرآن کریم کی آیتوں کو پڑھتا، اس طریقے سے نیک عمل میں پورا مہینہ گزار دیتا۔ اور جب رمضان ختم ہو جاتا تو پھر عام طریقے سے نمازیں چھوڑ دیتا، پھر دنیا داری میں مست ہو جاتا، اور جب ایک سال کے بعد رمضان دوبارہ آتا تو پھر وہ تعظیم رمضان میں روزے رکھتا، نماز پڑھتا، پھر اچھے عمل کرتا۔ کسی شخص نے اس سے پوچھا، آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ اس سے کیا فائدہ ہے تمہارا؟ صرف رمضان میں ہی نماز پڑھتے ہو اور کبھی نہیں پڑھتے ہو؟ تو اس شخص نے جواب دیا، ہو سکتا ہے میرا رب تعظیم رمضان کی وجہ سے، رمضان سے محبت کی وجہ سے میرا رب مجھے معاف فرما دے اور مجھے بخش دے، اس لیے میں رمضان کے مہینے میں روزے رکھتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں اور اچھے عمل کرتا ہوں۔ کچھ دنوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا کہ بتاؤ کیا حال ہے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس شخص نے جواب دیا کہ پروردگار عالم نے مجھے بخش دیا، اللہ تعالیٰ نے میرے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب سوال کرنے والے نے اس سے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اللہ تعالیٰ نے کس ادا کی وجہ سے، کس عمل کی وجہ سے تمہیں بخش دیا؟ کون سا عمل رب تعالیٰ کو پسند آ گیا؟ تو اس شخص نے یہی جواب دیا کہ رمضان کی تعظیم اور رمضان کے مہینے کی عزت اور رمضان کے مہینے کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے معاف فرما دی، اللہ نے میری بخشش فرما دی، پروردگار عالم نے میرے تمام خطاؤں کو، غلطیوں کو معاف فرما دیا، اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ میں رمضان کی تعظیم کرتا تھا، رمضان کا احترام کرتا تھا، اس لیے اللہ نے مجھے بخش دیا۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں بھی رمضان کی عزت کرنی چاہیے، رمضان کے مہینے کی تعظیم کرنی چاہیے، رمضان کے مہینے کا احترام کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے پروردگار عالم احترام رمضان کی وجہ سے ہمیں بھی بخش دے، ہمارے بھی گناہوں کو معاف فرما دے۔ ایک یہودی شخص اس نے دیکھا کہ اس کا لڑکا سرے بازار رمضان کے مہینے میں کھا پی رہا ہے، تو اپنے یہودی شخص نے اپنے بیٹے کو بہت سختی سے ڈانٹا، اور بہت ڈانٹا ہی نہیں بلکہ اس کو تماچے بھی لگائے، اور سختی کے ساتھ کہا کہ رمضان کا مہینہ چل رہا ہے، لوگ روزہ دار ہیں اور تم کھا پی رہے ہو۔ اب اس بیٹے نے اپنے باپ سے کہا، اے والد گرامی، آپ بھی تو رمضان کے مہینے میں کھاتے پیتے ہیں، دن کے ٹائم کھاتے ہیں، اور میں کھاتا ہوں تو آپ مجھے منع کر رہے ہیں، مجھے ڈانٹ رہے ہیں، مار رہے ہیں۔ تو اس یہودی نے کہا، اے میرے بیٹے، کھاتا تو میں بھی ہوں، کھاتے تم بھی ہو، مگر تمہارے اور میرے کھانے میں فرق ہے۔ میں رمضان کے مہینے میں سرے بازار علل اعلان نہیں کھاتا ہوں، میں گھر کے اندر کھاتا ہوں، بند جگہ پر کھاتا ہوں، چھپ کر کے کھاتا ہوں، اور تم رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کے سامنے سرے بازار کھا رہے ہو، علل اعلان کھا رہے ہو۔ اپنے بیٹے کو علل اعلان کھانے سے اس نے سختی سے منع کیا۔ کچھ دنوں کے بعد اب اس یہودی کا انتقال ہو گیا۔ انتقال کے بعد کسی نے خواب میں دیکھا تو کیا دیکھا کہ وہ یہودی جنت کے اندر سیر کر رہا ہے، جنت میں چل رہا ہے، جنت کی نعمتیں، جنت کی ہوائیں، جنت کی فضائیں،
جنت کی رونق، جنت کی نہریں، ساری چیزوں سے وہ لطف اندوز ہو رہا ہے۔ تو خواب دیکھنے والے کو حیرت ہوئی، تعجب ہوا۔ اس نے پوچھا اے شخص تو یہودی تھا، تو جنت میں کیسے پہنچ گیا؟ تو جنت کا حقدار کیسے ہو گیا؟ تو یہودی تھا۔ تو اس نے کہا ہاں میں یہودی تھا، یقیناً میں یہودی تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے رمضان کے احترام کی وجہ سے، رمضان کے احترام کی وجہ سے پروردگار عالم نے مرنے سے پہلے مجھے دین اسلام عطا فرمایا۔ میں نے کلمہ طیبہ پڑھا اور میں مسلمان ہو گیا۔ اس شخص نے کیا جواب دیا؟ جواب یہ دیا کہ میں یہودی تھا، میں کافر تھا، میں مرتا تو جنت کا حقدار نہیں تھا، میرے لیے تو جہنم ہی ٹھکانہ تھا، مگر رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مجھ پر ایسا کرم فرمایا، میرا رب میرے اوپر ایسا مہربان ہوا کہ جب جاکنی کا وقت ہوا، مرنے کا قریب ہوا، میرے دنیا سے جانے کا وقت قریب آیا، آخری سفر کا وقت آیا، تو مرنے سے پہلے پروردگار عالم نے مجھے دامن اسلام عطا فرما دیا، کلمہ طیبہ کی توفیق عطا فرما دی، اور میں نے مرنے سے پہلے کلمہ طیبہ پڑھ کر کے اسلام قبول کر لیا ہے۔ اور یہ سب کچھ رمضان کے احترام کی برکت کی وجہ سے ہوا، رمضان کے احترام کی وجہ سے ہوا۔ عزیزان محترم، آج اپنا ماحول ہم دیکھیں، اپنا علاقہ دیکھیں، اپنا قرب و جوار دیکھیں، اپنا معاشرہ، اپنا پڑوس دیکھیں، بہت سارے نوجوان، بہت سارے لوگ کھاتے پیتے ادھر ادھر گھوم ٹہل رہے ہیں۔ ارے غیر مسلم تو غیر مسلم، یہودی نصرانی تو دور کی بات، بہت سارے مسلمان نوجوان بھی دن کے وقت رمضان کے مہینے میں روزہ داروں کے سامنے کھاتے پھرتے ہیں، ذرہ برابر انہیں رمضان کا احترام کا خیال نہیں ہوتا ہے، روزہ داروں کا ذرہ برابر خیال نہیں ہوتا، عام طور پر وہ کھاتے پیتے ہیں اور گھومتے پھرتے ہیں۔ جانتے ہو ایسے لوگوں کے لیے علماء کرام نے، مفتیان اعظام نے فرمایا ہے کہ جو شخص بغیر کسی عذر شرعی کے، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی بیماری کے، بغیر کسی تکلیف کے روزہ نہ رکھے اور سرے بازار کھائے پیے، ایسے شخص کو بادشاہ اسلام کے حکم سے قتل کر دینا چاہیے۔ بادشاہ اسلام کو حق ہے کہ اسے قتل کر دے۔ کون سا شخص؟ جو رمضان کے مہینے میں روزہ نہ رکھے اور سرے بازار کھائے پیے، جسے نہ روزے داروں کا خیال ہو، نہ رمضان کے مہینے کا احترام کا خیال ہو، کچھ بھی خیال نہ ہو، عام طور پر کھائے پیے مست رہے، ذرہ برابر کسی چیز کا وہ خیال نہ کرے، ایسے شخص کے لیے بادشاہ اسلام کو حق ہے کہ اسے قتل کر دے۔ پتہ کیا چلا کہ ہمیں اور آپ کو رمضان کے مہینے کا خوب احترام کرنا چاہیے، خوب عزت کرنی چاہیے۔ احترام رمضان کی وجہ سے، محبت رمضان کی وجہ سے ہو سکتا ہے میرا رب بھی مجھ سے راضی ہو جائے اور ہمارے گناہ معاف فرما دے۔ اور خبردار خبردار، روزہ نہ رکھنا یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے، روزہ نہ رکھنا یہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے۔ اور اگر کسی سبب سے روزہ نہ رہے تو روزہ داروں کے سامنے نہیں کھانا پینا چاہیے، چھپ کر کے آدمی تنہائی میں کھائے پیے، ورنہ اصل حکم تو یہی ہے کہ روزہ رکھنے کی اگر طاقت ہے، صلاحیت ہے تو وہ روزہ رکھے، ورنہ نہ روزہ رکھنے پر سخت وعید ہے، سخت گنہگار بھی ہوگا۔ اور اگر نہ رہے تو کم سے کم سرے بازار تو نہ کھائے، کم سے کم روزہ داروں کے سامنے تو نہ کھائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان نیک چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔